बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का दूसरा हिस्सा जो है वो सीखेंगे। जो लोग इसमें मिस्टेक करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वीडियो देखने के बाद उनको कोई मिस्टेक कोई गलतियाँ इस तरीके से नहीं आएगी। कल पहला हिस्सा शुरू किया था, आज जो है दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सूरह यासीन कंप्लीट करेंगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी इसकी मुकम्मल वीडियो जो है शुरू से लेकर आखिर तक यानी पूरी सूरत की वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल के ऊपर। तो अभी आपने साथ साथ पढ़ना है, ये स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो सीख रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कल हमने आनाक हिम तक पढ़ा था, जो पिछले पेज पे आनाक हिम है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, उसका अगला हर्फ जो है वो ये है अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। अब यहाँ पर हमज़ा है शुरू में, हमज़ा सख्ती से पढ़ा जाता है। हमज़ा की आवाज़ कैसे आती है? हमज़ा ज़बर आ, ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ, सख्ती से, ठीक है। आइन जो है वो नॉर्मल पढ़ा जाता है, हमज़ा को आइन नहीं पढ़ना। अग़, गैन को पुर पढ़ेंगे, ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। अग़, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको लंबा करेंगे। अग़ला लन, अग़ला लन। जब यहाँ पर नून लाम के ऊपर दो ज़बर हैं, यहाँ गुन्ना होगा, ठीक है, हुरूफ़ इख्फ़ा का। तो यहाँ पर अलिफ जो है वो गिर जाएगा, अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। अग़ला लन, एक अलिफ की मिकदार गुना करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना। एक अलिफ की मिकदार आपको मैंने बताई थी कि अपनी मुट्ठी बंद करें, जैसे यहाँ से साउंड निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं गुन्ने की, तो साथ ही एक उंगली जो है यानी फिंगर बंद करें, ओपन करें। जितनी देर में ओपन और बंद करते हैं लगती है देर, इतनी ही देर में इसको अलिफ की मिकदार, एक अलिफ की मिकदार बोला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अग़लालन फ़हिया, इसको फ़हिया नहीं पढ़ना, या के ऊपर ज़बर है, फ़ा ज़बर फ़ा, हा ज़ेर ही, फ़ाही, या ज़बर या, फ़ाहिया। इलल, लाम में कलकला नहीं करना, ये जो लाम है लाम साकिन है, लाम के ऊपर जज्म, जिस हर्फ के ऊपर जज्म हो उस हर्फ को साकिन कहा जाता है। अब लाम के ऊपर जज्म है तो इस लाम को क्या कहेंगे? साकिन है ये लाम। तो पढ़ते हुए लाम में कलकला नहीं करना, लाम पे आवाज़ जम जाए। ये लल, ये कलकला है, ये लल ऐसा नहीं करना। ये लल अज़क़ानी, ये लल अज़क़ानी। आगे दाल है, दाल नॉर्मल पढ़ा जाता है, इसमें सीटी नहीं होगी। अज़क़ानी। आगे जो काफ है दो नुक्तों वाला है, इसको लंबा करेंगे, आगे एक अलिफ की मिकदार जो है वो खींचा जाएगा। आगे अलिफ है, काफ ज़बर काफ, अलिफ ज़बर क़ा, क़ा। ये काफ को पढ़ते हुए अगर आपको दुश्वारी हो रही है तो इसका मखरज ये है, जो बाज़ों का शीशे में खड़े होकर आप देखते हैं कि एक लटका हुआ कौवा जो अंदर नज़र आता है, सॉरी गोश्त का लुथला, उसको उर्दू ज़ुबान में कौवा बोला जाता है। तो उस गोश्त के लोथले के साथ, उस कव्वे के साथ ज़ुबान की जड़ें लगेंगी और इसका जो तालु का नरम हिस्सा है उसके साथ, तो ये काफ पढ़ा जाएगा फुल माउथ, दो नुक्तों वाला। क़ा, क़ानी, क़ा ने नहीं पढ़ना, नून से नी, क़ानी। फ़हुम। अब यहाँ पर ये जो हा है, पहला हा जो दो आंखों वाला आपको नज़र आ रहा है, ये इसका ताल्लुक सीने की तरफ है, इसको भारी आवाज़ के साथ पढ़ेंगे और इस हा को हम इस दूसरी मीम के साथ मिलाएंगे जिस मीम के ऊपर शद है, साकिन मीम के साथ नहीं मिलाएंगे। फा पेश हा पेश मीम, हुम, ठीक है, मीम पेश काफ, मुक़। अब मीम के ऊपर शद है तो यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे इदगाम हो रहा है, वो एक लंबी बहस है, लेकिन आप जो मोटे मोटे कानून है वो सीख लें। हा पेश मीम, हुम, मीम पेश काफ, मुक़। आगे काफ में कलकला है, इसमें फुल मौत भी पढ़ा जाएगा, हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, कलकला भी है। कलकला के 5 हरूफ हैं, काफ, ता, बा, जीम, दाल। इन 5 हरूफ के अलावा किसी हर्फ में कलकला नहीं है, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये हरूफ भी जब साकिन हूँ तब इन पे कलकला होता है, इसके अलावा कलकला नहीं होता। कलकला का मतलब होता है आवाज़ का लौटना, ठीक है, आवाज़ का लौटना। जब मखरज में आवाज़ लग के लौटे तो उसको कलकला बोलते हैं। तो इसको आवाज़ लौटेगी क़ाफ में, मुक़, मुक़मा, ठीक है, इसको मुक़मा नहीं पढ़ना, मुक़मा। अज़क़ानी, फ़हुम मुक़मा। आगे हा है बरीक,
یہ وہ ہا ہے جو الف با تا سا جیم ہا قاعدے کے فرسٹ پیج پہ پڑھتے ہیں. جیم کے بعد جو ہا آتا ہے یہ وہ ہا ہے. اس کا تعلق حلق سے ہے. اس کو باریک پڑھیں گے, بھاری آواز کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. ہا پیش واو ہو, واو مدہ ہے, اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یعنی واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو لمبا کیا جاتا ہے ایک الف کی مقدار. ہو نون زبر نا ہو نا. اب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا ہون. اگر آپ کے پاس اتنا سانس بڑا ہے, آپ کو پتہ ہے 2-3 آیتیں میں پڑھ سکتا ہوں یا پڑھ سکتی ہوں, تو اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر نون کے اوپر جو بھی حرکت ہوگی زبر زیر پیش پڑھی جائے گی, لیکن یہاں پہ زبر ہے تو زبر پڑھی جائے گی. مقمحون وجعلنا. ٹھیک ہے, اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے میرے ساتھ ساتھ. اغلالا فاہیا الال اذقان فہم مقمحون. نیکسٹ چلتے ہیں. تھوڑا سا میں اس کو ادھر کر دیتا ہوں کہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جی آگے دیکھیں. وجعلنا, واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے. واؤ زبر وا, وا نہیں پڑھنا, وا پڑھیں گی تو غلط ہو جائے گا. وا وا. جعلنا, عین ہے آگے جیم کے بعد, عین کو کلیئر کرنا ہے. جیم زبر لام جل, او سوری عین زبر لام عل, جعل نون زبر الف نا. آگے الف ہے, نون کے آگے ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. وجعلنا میم, بلکہ ادھر کا یہ دیکھیں, یہ جو ہے چھوٹا میم ہے, پہلے میم ہے, اس کے بعد نون ہے, نون کے بعد اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا میم ہے. اب جہاں پہ بھی یہ میم آتا ہے اس کے آگے با ضرور آتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. جہاں پہ یہ چھوٹا میم آئے گا جو نون کے اوپر ہے, وہاں پہ با جو ہے وہ لازمی آئے گا. اب ہم نے اس میم کو دوسری میم کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, میم کے ساتھ, پھر آگے با آ جائے گا, با کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. میم میم زیر میم. ٹھیک ہے, میم کی زیر آگے میم ہے, میم زیر میم میم. آگے جو ہے وہ با ہے. یہ جو بیچ میں نون ہے اس کو ہم مطلب اس کا ساؤنڈ نہیں ادا کریں گے. یہ دیکھیں یہ با ہے. کیا پڑھا تھا ہم نے؟ میم زیر میم میم, با زبر یا بائی, میم بائی نون زیر نی, میم بائی نی. اب یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. میم بائی نی میم بائی نی. اس کو اقلاب بولتے ہیں. یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا. ٹھیک ہے, تو یہاں ایک حرف کو یعنی میم کو اس میں بدل رہے ہیں, تو اس لیے اس کو اقلاب کہا جاتا ہے. میم بائی نی میم بائی نی, ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا. آگے ہے ایدیہم. اب اس کو ایدیہم نہیں پڑھنا, حمزہ زبر یا, آئی دال زیر یا, دی ایدی, ہا زیر میم ہم, ایدیہم. سین زبر دال صد, دال دو زبر واو دم. جب دال کو واو سے ملائیں گے تو یہ الف جو ہے وہ گر جائے گا, تو ایک الف کی مقدار ہوگی. اس کو ادغام بولتے ہیں. صدم, ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے. ادغام کا غنہ تو ایک الف کی مقدار جو ہے اس کو غنہ کریں گے. صدم, سین میں سیٹی ہے, بغیر سیٹی کے سین نہیں پڑھا جاتا. اس کو موٹا نہیں پڑھنا, باریک پڑھا جاتا ہے. صدم وامن وامن خلفہم, نون میں قلقلہ نہیں کرنا. وامن خل من خل, یہ غلط ہے, مسٹیک ہے, ایسے نہیں پڑھنا. نون پہ جب آواز جائے تو جم جائے. وامن خلفہم وامن خلفہم, فاضر فی ہے, فے نہیں ہے, فی فیہم. آگے ہے سین زبر دال, صد دال دو زبر دن, صدن. یہاں پہ حروف اخفا ہے, اخفا کا غنہ ہو رہا ہے. تنوین کے بعد جو حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے. ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. صدن, سین زبر دال صد, دال دو زبر دن, صدن. فاغشیناہم, تھوڑا سا میں اس کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو. جی فاغ, اب غین میں قلقلہ نہیں کرنا, فاغشی نہیں پڑھنا, غین کے اوپر آواز جم جائے. فاغ شائی, شائے نہیں پڑھنا,
شین زبر یا شی ہوتا ہے، شے نہیں ہوتا. نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. یہ ہا جو ہے اس کا تعلق سینے کی طرف ہے، حلق سے نہیں ہے، اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس لائن کو میرے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے جی، بلکہ یہاں سے پڑھنی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. ٹھیک ہے. آگے ہے یہ آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. فاہم، ہا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. میم جو ہے وہ ساکن ہے، جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے. یہ میم کے اوپر جزم ہے. ایک اور ہوتا ہے شد جو ڈبلیو شیپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے اس کو مشدد بولتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ساکن بولتے ہیں. جیسے یہ ہے، دال کے اوپر شد ہے تو اس کو کیا بولیں گے؟ مشدد. ٹھیک ہے. اب یہ میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے. کسی حرف کے اوپر بھی جزم آ جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ساکن. ہا پیش میم ہم، فاہم. لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. لام زبر الف لا. یبصرون. یہاں پر دیکھیں اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں. یا پیش با یب، با جو ہے ساکن ہے، یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5. قاف، تا، با، جیم، دال. تا دوسرا موٹا جو فل موت پڑھا جاتا ہے پر، حروف مستعلیہ میں سے، 2 نقطوں والا نہیں. ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف ساکن ہو اس میں قلقلہ کیا جائے گا. تو یہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں قلقلہ کریں گے. یب، اس کو یب سیرون نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا. یب، یب سی رون. یب سواد زیر سی، سواد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا. یب سی رون. را کے آگے واو ہے، واو ساکن ہے. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. را کے اوپر پیش ہے، پر پڑھیں گے را کو. رون. اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو اس کو 2 الف 2.5 الف بھی کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں. وقف نہیں کریں گے تو پھر ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس سانس اتنا ہے 2 آیتیں کٹھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ جو گول دائرہ ہے یہاں رک بھی سکتے ہیں، نہیں رکنا چاہتے آپ کے پاس لمبا سانس ہے، اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے پڑھی جائے گی. اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت ہو وہ حرکت پڑھی جائے گی، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو. لیکن یہاں پر زبر ہے، زبر پڑھیں گے. یبصرون وسواء. ٹھیک ہے. وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. یبصرون. آج کی صرف یہی 2 آیات جو ہے وہ سیکھیں گے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ والی آیت انشاءاللہ العزیز کل سٹارٹ کریں گے. اب آپ نے لہجے میں میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. یہ دیکھیں، یہ وجعلنا کے بعد مم بینی ہے. یہ کنفیوز نہ ہو جانا کہ یہ سب پڑھ رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہاں پہ. اب آپ لہجے میں پڑھتے ہیں. أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اور یہ جتنی آپ کو میں نے 2 آیات جو ہے وہ سکھائی ہیں، اس ویڈیو کو اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں. اور ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ اس طرح کی جو اچھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.